لوگوں کا تانتا بن جاتا تھا، کیونکہ ان کی ایک تو شخصیت میں جاذبیت اتنی تھی کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ فیض صاحب بس اس کے سب سے گہرے دوست ہیں اور سب سے بڑے غمخوار بھی. تو اس وجہ سے بیشتر اوقات وہ ایسے لوگوں میں گھر جاتے جہاں سے بھاگ نکلنے کو دل چاہتا، لیکن فیض صاحب کے ماتھے پہ شکن نہ آتی. وہ ہمارے یہاں ایک ایسے مالدار تاجر بھی تھے جن نے کبھی مدھوک صاحب کے ساتھ کام کیا تھا. آپ میں سے شاید کم لوگوں کو علم ہو کہ مدھوک فلمی شاعر تھے. تو یہ ہمارے دوست بھی انہی کو شاعری کی معراج سمجھتے تھے. اچھا، وہ اپنی اردو دانی کا سکہ اس طرح جماتے تھے، جب ایسی محفل میں ہوتے جہاں لوگ اردو بول رہے ہیں تو وہ ہر فقرہ اما کہہ کے شروع کرتے. اما آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ سچ مچ میں وہ سمجھتے ہیں کہ اصل لفظ بیگم نہیں بیگم ہے، لیکن چونکہ ہندوستان میں اہل حنوت زیادہ تر غالب کو غالب کہتے ہیں اور غلطی کو غلطی، تو یہ یقیناً اصل لفظ جو ہے اس کو پکار نہیں سکتے. بیگم لفظ ہے، وہ بیگم کہتے ہیں. بس شاعری سے ان کا تعلق اس حد تک تھا کہ فیض صاحب جن کے لیے وہ محفل برپا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ایک ایک مصرے کے بعد وہ بہت زور سے مقرر کہتے، جسے وہ برملا مقرر کہتے. فیض صاحب نہایت اطمینان سے ایسی محفلوں میں بیٹھے رہتے. ان میں ایک لاجواب صفت تھی. ایک ذہن میں انہوں نے ایسی گھنڈی لگا رکھی تھی جسے وہ جب چاہے مروڑ دیتے، اور اس سے جس طرح سنی کو انسنی کرنے کا ملکہ انہیں حاصل تھا، لوگوں کی یاوہ گوئی ان تک نہ پہنچتی تھی. تو بہت مزے سے وہ شانت ہو کر بیٹھے رہتے اور اپنی نظمیں، فرمائشیں بہت ہوتی تو اپنی نظمیں سناتے کیا تھے، وہ گھسیٹتے تھے. عادت اتنی ہو چکی تھی. بھئی شعر ہے کہ یوں سجا چاند کے جل گیا تیرے انداز کا رنگ، اور دوسرا ہے کہ یوں فضا بدلی کے بدلا میرے انداز کا رنگ، اور شعر ہے کہ سایہ چشمے ہے نا پھر روشن کا جمال، سرخی لفظ پریشاں تیری آواز کا رنگ، اور بھائی شعر ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پڑھنا وہ جانتے تھے. صرف 2-3 ایسی نظمیں نہیں سناتے تھے. ایک دفعہ انگلستانی میں کسی نے فرمائش کی کہ آج وہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ تو ضیاء محی الدین کی ہو گئی، وہ ہم نہیں سنا. تو میں نے وہ ایک نظم پڑھی تھی ایک زمانے میں، ان کو بہت پسند آئی. اسی زمانے میں انہوں نے مجھ سے کہا تم ہماری نظمیں کچھ ریکارڈ کرا دو. میں نے کبھی فیض صاحب کو غیبت کرتے نہ سنا، حسرت ہی رہی. تعجب ہے کہ ایسی محفلوں میں جہاں ان کے احباب، ان کے دوست برسر اقتدار لوگوں کی دھجیاں اڑاتے، برخود غلط ادبی شخصیتوں کی دھجیاں اڑاتے، فیض صاحب خاموش سگریٹ کا سہارا لیے بیٹھے رہتے. کبھی کبھی تائید میں مسکرا دیتے، اور اگر بہت ہی ان سے پوچھا جاتا کسی بہت نامعقول آدمی کے بارے میں تو بس وہ یہ کہہ دیتے کہ وہ تو پاجی ہے. میں نے پوچھا ایک دفعہ ان سے کہ فیض صاحب آپ کو کبھی غصہ آیا؟ کہنے لگے ہاں بھائی آتا ہے، اب بھی آتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ خفگی اور برہمی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. فیض صاحب بہت بڑے انسان تھے. میں اگر کبھی، اب تو کیا لکھوں گا، کبھی کتاب لکھی ان کے بارے میں تو اس کا عنوان ہوگا بڑا شاعر، عظیم انسان. مجھے یہ فخر ہے کہ انہوں نے کئی بار مجھ سے فرمائش کی اپنے کلام کو میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں. میں ان کی زندگی میں ایسا نہ کر پایا.
اچھا خیر، ہم سب آپ میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو نسخہ وفا کو اس جگہ رکھتے ہیں جہاں چوٹی کی کتابیں رکھی جاتی ہیں۔ شاعری کے تو معتقد ہم سب ہیں۔ آپ نے کبھی فیض صاحب کی نثر پہ غور کیا؟ فیض صاحب کی نثر میں وہی ٹھہراؤ ہے جو ان کی گفتگو میں تھا۔ ایلس کو جو خط لکھے ہیں فیض صاحب نے اسیری کے زمانے میں، وہ نہ صرف نہایت دلچسپ ہیں بلکہ فکر انگیز ہیں، اور ان تحریروں میں انہوں نے نہایت دیانتداری سے اپنی قدروں، اپنے رویوں کا اور معاشرے کا جائزہ لیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں فیض صاحب کی نثر کو نظم سے پیوست کروں گا، اس طرح سے کہ جو جس سوچ کا یا جس فکر کا اظہار انہوں نے نثر میں کیا، اس کا اظہار ان کی نظم میں کس طرح اجاگر ہوا۔ اور یہ تحریک مجھے اس خط سے ہوئی جس میں انہوں نے لکھا تھا، جب پرسوں تم یہاں تھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہم کبھی جدا ہی نہیں ہوئے۔ دل کے رشتوں میں وقت اور فاصلے اس طرح گھلتے ملتے اور مٹتے ابھرتے رہتے ہیں کہ ان کے نت نئے نقشوں کا حقیقت سے واسطہ ہی نہیں رہتا ہے۔ یعنی کوئی آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کبھی گیا ہی نہیں تھا، اور چلا جائے تو لگتا ہے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ شاید یہ بات کسی دن شعر میں ڈھل سکے، اور اس بات کو انہوں نے شعر میں ڈھالا۔ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان، بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشنا نہ تھے۔ سو تخلیق سوچ سے